آج ہم بات کریں گے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہ ان کو کیوں پھانسی دی گئی اور اس کے پس منظر اصل حقائق کیا تھے۔ We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. یہ وہ الفاظ ہیں جو آج بھی سیکیورٹی کونسل کی در و دیوار میں گونجتے ہیں، اور جس شخص نے یہ الفاظ کہے دنیا اسے ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے جانتی ہے۔ یہ 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے اور تعلیم کے بعد اپنے سیاسی دور کا آغاز کیا۔ 1963 میں ایوب خان کے دور حکومت میں وہ وزیر خارجہ رہے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی علیحدہ جماعت پاکستان پیپل پارٹی 1967 میں بنائی۔ الیکشن کے بعد 1971 میں انہوں نے وزارت اعظم کا منصب سنبھالا اور پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کافی اصلاحات کیں۔ جاگیرانہ نظام کا خاتمہ، اسلامی اقتدار، آزاد خارجہ پالیسی، نیوکلیئر پروگرام شامل ہیں۔ وہ درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ ان کا کہنا تھا پاکستان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مظلوم، دوسرے ظالم۔ لوگ انہیں قائد عوام کہتے تھے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل مدعے کی طرف کہ بھٹو کو پھانسی کیوں اور کس وجہ سے دی گئی اور ان کے محرکات کیا تھے۔ اگر تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کبھی بھی آزاد نہیں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے کہا ہمیں اپنی خارجہ پالیسی اپنے قومی مفادات اور اپنی عوام کے مفادات کو دیکھ کر بنانی چاہیے، نہ کہ کسی کے دباؤ میں آ کر۔ انڈیا نے جب 18 مئی 1974 کو راجستھان پوکھرام میں اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تو ذوالفقار علی بھٹو کو بہت سے تحفظات اپنی قومی سلامتی کے سبب نظر آنے لگے۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے بھی اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع نہ کیا تو ایک دن اس خطے میں پاکستان کا سروائیو کرنا مشکل ہے۔ امریکہ جو کہ ایک سپر پاور تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کرے۔ 10 اگست کو امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر پاکستان آئے۔ ان کی ملاقات بھٹو سے ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ اپنا اٹامک معاہدہ ختم کر دیں، جس پر بھٹو نے کہا آپ ایک دوست کی حیثیت سے بتائیں کہ آپ کیا کریں گے اگر آپ کا دشمن اٹامک پروگرام شروع کر دے اور آپ کی سلامتی کو خطرہ ہو۔ تو ہینری کسنجر نے کہا بھٹو صاحب، خارجہ معاملات میں کوئی دوست یا دشمن نہیں ہوتا، آپ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، جس پر بھٹو نے بات کو کافی لمبا کیا، لیکن آخر میں ہینری کسنجر نے کہا بھٹو صاحب، میں آپ کو مشورہ دینے نہیں بلکہ وارننگ دینے آیا ہوں کہ آپ اپنا اٹامک پروگرام بند کر دیں، جس پر بھٹو نے کہا اگر میں انکار کر دوں تو ہینری کسنجر نے کہا we make a horrible example of you، ہم آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ 1974 میں جب OIC کی سربراہی کانفرنس پاکستان میں ہوئی تب بھی امریکہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس وقت شاہ فیصل اور کرنل قذافی نے اس کی معاونت کی اور یہ کانفرنس پاکستان میں منعقد ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا اسلامی دنیا کا اجتماع تھا۔ اس وقت عرب ممالک اسرائیل کے بہت خلاف تھے۔ بھٹو صاحب یہ کہتے تھے کہ عالمی طاقتیں اس وجہ سے میرے خلاف ہیں کیونکہ جب میں ایوب خان کی کابینہ میں تھا تو میں نے سوویت یونین کی مخالفت کی تھی اور ایک سپر پاور کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ میں حق کے ساتھ۔ انہی محرکات کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 میں وقت سے پہلے انتخابات کروا دیے، اس کا ساتھ ہی اپوزیشن کا ایک اتحاد
PN نے پاکستان نیشنل الائنس کے نام پر بنا، جس میں 9 مذہبی اور سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا، جو اچانک سے بھٹو کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اتنا پیسہ چلایا اور ایک مضبوط تحریک بھٹو کے خلاف چلائی۔ 1977 کے الیکشن میں بھٹو کو واضح اکثریت ملی اور انہوں نے قومی اسمبلی میں 200 میں سے 155 سیٹس حاصل کی۔ پھر اپوزیشن اتحاد نے یہ کہا کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے اور سپریم کورٹ میں اس کے خلاف پٹیشن دائر کی اور اس کو کالا دم قرار دینا چاہا۔ بھٹو کو اپنے حکومت بنانے کے لیے اسمبلی اجلاس بلانا تھا، جو نہ ہو سکا اور جنرل ضیاء نے مارشل لا لگا کر بھٹو کو گھر بھیج دیا۔ بھٹو کو جب اقتدار سے نکالا گیا تو انہوں نے کہا میرے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا یہ ایک ولایتی سازش ہے، کیونکہ پاکستان نیشنل الائنس میں اتنا زور نہیں تھا کہ وہ اتنا پیسہ چلائیں۔ وہ امریکہ کا نام تو نہیں لیتے تھے، لیکن یہ ضرور کہتے تھے کہ میں اپنے ملک کے خارجہ معاملات خراب نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح بھٹو کو ٹھیک 4 اپریل 1979 کو اپنے سیاسی مخالف نواب محمد علی خان کے قتل کا الزام میں پھانسی دے دی گئی اور اسے آج تک جوڈیشیل مرڈر کہا جاتا ہے۔ اور اس جوڈیشیل مرڈر کے بعد کوئی آواز نہ اٹھی جو آزاد خارجہ پالیسی کا نام لے۔ چے گیوارا ایک فریڈم فائٹر تھا اور اب وہ اپنے مقامی لوگوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، تو اس کے مقامی لوگوں نے ہی اس کو پکڑوا دیا۔ تو جب اس کو پکڑا گیا تو ان کے جو مقامی لوگ تھے ان سے اسپینش فورسوں نے پوچھا کہ یہ بندہ تو آپ کے حقوق کے لیے ہی جنگ لڑ رہا تھا، تو آپ نے اس کو کیوں پکڑوا دیا ہے؟ اس کے مقامی لوگ تھے وہ چرواہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جب یہ گولیاں چلاتا تھا تو ان کی گن گرج سے ہماری بکریاں سہم جاتی تھیں، اس وجہ سے ہم نے اس کو پکڑوا دیا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں جب لوگوں میں شعور کی کمی ہو اور ان کے ضمیر مر چکے ہوں تو اس طرح کے فریڈم فائٹرز کے خلاف اپنے ہی لوگ بغاوت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان میں ہوا، ہمارے اپنے ہی لوگوں نے بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا اور اس کا جوڈیشیل مرڈر کر دیا۔ اور ہنری کسنجر کی بات سچ ہوئی، وہ میک اے ہارریبل ایگزامپل آف یو، ہم آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔